فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اتحاد و اتفاق سے دہشت گردی کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا سرحد پار سے ہونے والی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیں گے۔ پاکستان کے اندر دشمنوں کے سہولت کار موجود ہیں۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کو روکنا ہے۔ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر مقدم رکھنے سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ سمیت وزیر اعظم، آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ انسدادی دہشت گردی کے آپریشنز کے نتائج پر بھی غور ہوا۔ پاک افغان سرحدی امور اور خارجیوں کے خلاف آپریشنز کا معاملہ بھی زیر بحث رہا۔ ملک میں کسی صورت دہشت گردی قبول نہیں۔ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کو روکنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف آخری حد تک جائیں گے اور امن و امان قائم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات چیت ہوئی۔ طے کیا ہے کہ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ غلط پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا وزیر اعظم کی جانب سے 26 نومبر پر بیانات قابل افسوس ہیں۔ 26 نومبر پر وزیر اعظم کے سامنے اپنے تحفظات رکھ دیے۔ 9 مئی پر کمیشن بنائیں۔ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو انہیں سزا دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کو قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی۔ کہا صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی قیادت اور پیپلز پارٹی سے بھی آج یا کل رابطے کا امکان۔ دونوں جماعتوں کو متعلقہ صوبوں میں قانون سازی کی حمایت کی درخواست کریں گے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں مذاکرات کے بارے میں ہمارا بیانیہ کلیئر ہے۔ بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کی رہائی ہمارا پوائنٹ ہے۔ دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے۔ ادھر اے ٹی سی لاہور میں پیشی کے موقع پر شاہ محمود قریشی نے مذاکرات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا جمہوریت کے دعوے دار سنجیدگی سے مذاکرات آگے بڑھائیں۔ یہ مذاکرات مثبت نتیجے پر جانے چاہیے ورنہ یہ حکومت ڈگمگا جائے گی۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی بے گناہ لوگوں کو رعایت ملنی چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو این آر او نہیں ملنے والا۔ صوبائی حکومت بنو، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ جا کر حالات ٹھیک کرے۔ فیصل کریم کنڈی کی بلدیاتی اداروں کے نمائندوں پر شیلنگ کی مذمت۔ کہا بلدیاتی ناظمین کا کنونشن گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ پی ٹی آئی دوبارہ 9 مئی کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ بلوائیوں کو اگر ریلیف ملے گا تو پھر 9 مئی بار بار ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کبھی 9 مئی پر شرمندہ نہیں ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید۔ کہا پی ٹی آئی والے بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ مریم نواز انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتی۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کسی پروگرام پر کوئی پارٹی بازی نہیں۔ 1 لاکھ لوگوں میں مفت سولر تقسیم کیے جائیں گے۔ سولر پینل 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 550 واٹ کا سسٹم دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور سے پے در پہ الیکشن میں شکست نے فیصل کریم کنڈی کو ذہنی مریض بنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کے بیان پر کہ نہ جانے یہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پیسہ ملا دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں عوام پر خرچ ہوا۔ کیسا گورنر ہے جو وفاق کے صوبے کے خلاف اکساتا ہے۔
اسما بخاری پر بھی تنقید۔ شوکت یوسفزئی نے کہا جھوٹ پی ٹی آئی والے نہیں، حکومت میں بیٹھے نون لیگی بول رہے ہیں، حساب دینے کا وقت کبھی نہ کبھی آئے گا، ڈرو اس وقت سے جب آپ کو ان زیادتیوں کا حساب دینا پڑے۔ ملک بھر میں انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ لیبیا کشتی حادثے میں بدنام زمانہ انسانی اسمگلر سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو گجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ادھر ایبٹ آباد میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے افغان لینڈ روٹ ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے میں ملوث ہے۔ لیبیا اور یونان کشتی حادثے میں ملوث 40 انسانی اسمگلرز کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کا بھی انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں مشتبہ طور پر ملوث افراد کو سفر کرنے، موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے استعمال سے روک دیا جائے گا۔ ان کا حساب دینا پڑے گا۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا کیس۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف تھانہ کورال میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب 26 نومبر کے احتجاج پر گرفتار پی ٹی آئی کے 278 کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ 158 گرفتار کارکنان کی ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے 436 ملزمان کی درخواستوں پر سماعتیں کی۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سانحہ 9 مئی مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت 5 مقدمات پر سماعت۔ متعدد ملزمان کی غیر حاضری کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پاکستان نے 8ویں بار سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے نشست سنبھال لی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم نصب کیا۔ کہا تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ کثیر الجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ یو این چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل سے دنیا میں امن قائم ہوگا۔ قوم متحد ہے، دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ 5واں ہائی کورٹس میں 38 ججز کی تعیناتیاں۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹس ججز تعیناتیوں کے لیے الگ الگ جوڈیشل کمیشن اجلاس طلب کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز تعیناتی کے لیے اجلاس 17 جنوری اور سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 23 جنوری کو ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 1 فروری اور لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ پورم کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ پارا چنار کے لوگوں کا طویل انتظار ختم۔ 2.5 ماہ بعد تل پارا چنار مین شاہراہ کل کھلنے کے لیے تیار۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کل پہلا قافلہ پارا چنار پہنچے گا۔ پارا چنار جانے والے پہلے قافلے کے سفری اور حفاظتی انتظامات جاری ہیں۔ علاقے کو اسلحہ اور بنکر سے پاک کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے لیے دونوں فریق 15 دنوں کے اندر مربوط لاہے عمل دیں گے۔ اسلحے کا آزادانہ نمائش اور استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ معاہدے کے مطابق فریقین کے ہر قسم کے نئے بنکرز بنانے پر پابندی ہوگی۔ علاقے میں پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ میں ختم کیے جائیں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری جاری۔ سردی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ سوا چترال میں بارش اور برفباری نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ کالام، چترال، دھیر، پارا چنار سمیت خیبر پختونخوا کے شہری علاقوں میں بھی برفباری۔ دیوسائی، شگر، گانچے، کھرمینگ میں مسلسل برفباری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ علاقہ مکین محسوس۔ سکردو میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع۔ ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور کوٹلی کے گرد و نواح میں بھی بارش۔ کوئٹہ، مستونگ، پشین، زیارت سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ سکردو، گوبس -9، لیہ -8، استور -5، پارا چنار -4، مونجی، گلگت، ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند رہی۔ فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کو روس میں زہر دے دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ میں بتایا کہ کھانسی اور دم گھٹنے کے باعث بشار الاسد کی طبیعت ناساز۔ مختلف ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ بشار الاسد کو قتل کرنے کی کوشش میں زہر دیا گیا۔ اب ان کی حالت بہتر ہے۔